احسن البیان والے کہتے ہیں اللہ کے ناموں میں الحاد کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کے نام میں تأویل، تعطیل اور تشبیہ کی جائے، اس سے کام لیا جائے، تأویل کی جائے. جو اللہ تعالیٰ نے، اب سنیں گے آگے، مثلا جو اس کے معنی ہیں اس میں کچھ اور بیان کریں، تأویل کریں. جو اللہ نے بیان کیا ہے، مثلا کہا ہاتھ میں کیا تأویل کریں؟ قدرت. آنکھ میں تأویل نگہبانی اپنی طرف سے، یہ تأویل ہے، تفصیل آ جائے گی. تعطیل، اس چیز کو معطل سمجھنا، وہ صفت یعنی صفت نام ہے لیکن بغیر، یعنی مثلا سمیع ہے بغیر سماعت کے. تشبیہ یہ بھی الحاد میں شامل ہے. اس کو ایسا تفاسیر نے بیان کیا جس طرح کے معتزلہ، معطلہ اور مشبہہ، یہ گمراہ فرقے، ان کا طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے بچے رہو. اللہ کے اسماء و صفات میں تاویل نہ کرو. جیسے مثلا ید، جو میں نے بھی، ہاتھ سے مراد اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن کیسا ہے؟ ہم ہاتھ کو مانتے ہیں لیکن کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم. علمہ معلوم و کیفیتہ مجہول، اس کی کیفیت نہیں معلوم. یا استواء علی العرش، اس کا معنی یہ لوگ کرتے ہیں، یہ منکر لوگ، اللہ رحم فرمائے. استیلا یعنی غلبہ. ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی پنڈلی ہے، جو چیز بیان کی گئی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ کس طرح کی، اس کی کیفیت نہیں معلوم، نہ اس کی تشبیہ دیتے ہیں کہ واقعی اللہ کا ہاتھ ہے جیسا کہ اس کو لائق ہے. اور جیسے عام لوگ، ہمارے کچھ عرصے پہلے بہت سارے لوگ یہی ترجمہ کرتے تھے ہماری اردو کتابوں میں کہ اللہ ہاتھ سے مراد، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کا ترجمہ میں نے خود پڑھا کہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. تو ہمارے پرانی کتابوں میں بعض علماء لکھ کے گئے ہیں، کیونکہ یہ اس طرح رواج تھا، لوگوں تک یہ اتنی وضاحت کے ساتھ بات نہیں پہنچی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ قسم ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان. یہ قبضہ قدرت کیا چیز لے آیا آپ؟ یہ تعویل کر رہے ہو. اس جس کے ہاتھ میں یہ کہو، تو یہ ایسا ہوتا تھا. اور آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی تعویل کرتے ہیں. اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ قبضہ قدرت، اس کی تعویل کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں، خلقت بیدی، میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. بیدی ہے، سورۃ صاد ہے یہ. تو اگر آپ اس کا ترجمہ ید کا قدرت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قدرت سے پیدا کی، اپنی قدرت سے پیدا کی. تو اس میں آدم علیہ السلام کے خاص کون سی فضیلت ہے؟ سب چیزیں اس نے قدرت سے پیدا کی. ہاتھ سے بنا کر بتانا چاہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے اس کو یہ فضیلت اور یہ فوقیت دی ہے. یہ ایک خاص چیز آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے، سب کو اس طرح ہاتھوں سے نہیں بنایا. مٹی سے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا نا، تو یہ ان کے لیے ایک خاص، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضل دیا، ایک عزت دی، ایک مقام دیا. اگر آپ اس کا ترجمہ وہی کر لیں گے قدرت کا، تو پھر اس کی خصوصیت تو ختم ہو گئی. اسی طرح استوا الرحمن علی العرش استوا. استوا کے معنی ہے صاعدہ، علی،
ارتفع، استقر. سلف صالحین سے صرف یہ 4 اس کے معنی ہیں، بس 4 سے زیادہ نہیں. سلف صالحین سے میرے علم کے مطابق جس کا مطلب ہے کہ عرش پر اللہ بلند ہوا، اس پر استقرار پکڑا اس نے. اللہ تعالی موجود اور مستقر صرف عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے. الرحمن علی العرش استوى. البتہ اس کا علم ہر جگہ ہے اور اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو. اب لوگ کہتے ہیں وہ تو تمہارے ساتھ ہے، اب اس میں کہتے کہ اللہ ہر جگہ ہے. نہیں، یہاں معیت سے مراد علم کی معیت ہے، علمی لحاظ سے. اور سلف صالحین کا یہی عقیدہ رہا کہ اس پر ایمان رکھا جائے، اس کی تعویل نہ کی جائے. تعطیل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی صفات کو، اللہ کی جو صفاتی نام ہے، الرحمن، الرحیم، الغفور، الغفار، اس کو اس کے معانی سے خالی سمجھا جائے، اس کے مطلب سے خالی سمجھا جائے. امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں یہ سب سے بڑا الحاد ہے، سب سے بڑا الحاد بے دینی ہے. کیونکہ اللہ کے اسماء، یہ جو اسماء ہیں وہ اس کی صفات کمال پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ اسماء صفات ہی سے مشتق ہیں اور اس کے اوصاف ہیں. انہی اوصاف، انہی اچھے صفتوں کی وجہ سے وہ حسنہ ہے. اگر یہ جو اللہ کے نام ہیں، مثلا غفور ہے، غفور ہے لیکن اس کے اندر کوئی غفوریت نہیں ہے. رحیم ہے، کوئی رحمت نہیں ہے، نام ہے بس. یہ تعطیل کے مطلب اس کے اللہ رب العالمین کی صفات کو معطل سمجھتے ہیں. نسأل اللہ العافیہ. سمیع ہے، کہتے ہیں ہاں وہ سمیع، لیکن سماعت کے بغیر، سنتا انتا نہیں. بصیر ہے لیکن بصارت کے بغیر، دیکھتا بھی نہیں. یہ بہت بڑا الحاد ہے. اسی وجہ سے جیسے میں نے کہا کہ حسنہ ہے، یعنی بہت اچھے نام ہیں. حسنہ اس میں تفضیل ہے مؤنث کے لیے، تو اگر اس کی صفات نکال دی جائے تو پھر حسنہ نہیں رہیں گے، بالکل بیکار چیز ہو جائے گی. جہاں غفور الرحیم بیان ہوا ہے وہیں پر شدید العقاب بھی ہے، شدید سزا دینے والا. اگر آپ کہتے ہیں کہ غفور بھی اس کو معطل کر دیتے ہیں تو عقاب بھی معطل ہے، نہ وہ سزا دیتا ہے نہ وہ رحم کرتا ہے، کچھ بھی نہیں. نسأل اللہ العافیہ. جبکہ ایسا نہیں، وہ غفور ہے اس کے تابع داروں کے لیے، اس کی بات ماننے والوں کے لیے، اس کے نبی کی اتباع کرنے والوں کے لیے. اور شدید العقاب ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اسی طرح تشبیہ دینا. تشبیہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات جیسا قرار دے دینا. اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات جیسے قرار دینا. جیسے کہا جائے کہ اللہ عرش پر استوا، اس کا مطلب یہ ہے جیسے مخلوق کا تخت یا کرسی پر بیٹھنا. کوئی مخلوق، کوئی آدمی، کوئی بادشاہ، کوئی بڑی شخصیت کرسی پر بیٹھ گئی تو بھئی اللہ بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح اعوذ باللہ. مثلا کہ ہاتھ، اس کا ہاتھ فلاں کے ہاتھ کی طرح ہے، اعوذ باللہ. اس کے ہاتھ کی تو بہت بڑی بات ہے، اس کی ایک انگلی میں، حدیث میں ہے کہ 7 آسمان، ایک میں 7 زمینیں. تو تشبیہ کا مطلب اللہ کی صفات کو کسی مخلوق کے صفات کے ساتھ تشبیہ دے دینا.
اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی صفت میں کمی لازمی مستلزم ہوتی ہے یہ چیز. یہ آدمی اس کا ہاتھ، یہ تو کیا چیز ہے؟ اب تم کہتے ہو کہ اس کا ہاتھ اس طرح کا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے اس طرح کہہ کر یہ تو بہت ناقص ہے، اور یہ تو مر بھی جائے گا، یہ تو تباہ بھی ہو جائے گا. تو اللہ کا ہاتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس بندے کے ہاتھ کس طرح تم نے قرار دے دیا؟ تو اس کی عظمت اور اس کے شان کے منافی ہے.